بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن يدعون من دونه إلا إناثا وإن يدعون إلا شيطانا مريدا لعنه الله وقال لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا ولأضلنهم ولأمنينهم ولآمرنهم فليبتكن آذان الأنعام ولآمرنهم فليغيرن خلق الله ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله فقد خسر خسرانا مبينا. يعدهم ويمنيهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. أولئك مأواهم جهنم ولا يجدون عنها محيصا. صدق الله مولانا العلي العظيم. اللہ تعالیٰ نے یہاں ان چند آیتوں میں سے پہلی آیت میں مشرکین کی انتہائی درجے کی گمراہی کو اور جہالت کو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے. چونکہ پچھلی آیت کا جو خلاصہ تھا وہ یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ کو شرک سے انتہائی نفرت ہے اور یہ ذات باری تعالیٰ کے لیے گستاخی ہے کہ جس خالق و مالک نے بنایا ہے اس کا احسان اور شکر بجا لانے کے بجائے اللہ کے سوا کسی غیر کو معبود بنایا جائے. اللہ تعالیٰ نے پہلی آیت میں واضح فرمایا ہے کہ اس سے بڑھ کر گمراہی اور کیا ہو سکتی ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کو اپنا کارساز بنایا، تو بنایا بھی کس کو؟ پتھر کو، جس کے اندر کوئی حرکت نہیں ہے، جو اپنی ذات کے اندر کسی طرح کی حس نہیں رکھتا، اور نام رکھا بھی تو مؤنثوں والا، یعنی غیر اللہ کو اپنا معبود بنایا اور نام رکھا کسی کا لات، کسی کا نام رکھا کسی بت کا. مشرکین مکہ نے عزا، اور کسی کا نام رکھا نائلہ، یعنی اپنا کارساز پتھر کو سمجھا اور ان بتوں کا نام رکھا مؤنث. جیسے ہمارے یہاں کے برادران وطن بھی اپنے معبودوں کا نام عورتوں کی طرح رکھتے ہیں. یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انتہائی درجے کی گمراہی کی بات ہے. اور اللہ فرماتے ہیں کہ یہ شیطان نے ان کے ذہنوں میں یہ بات ڈالی، کیونکہ شیطان اللہ نے فرمایا کہ ازلی دشمن ہیں
اس وقت سے دشمن ہے آدمی کا جس دن سے حضرت آدم علیہ السلام کی وجہ سے، ان کے بہکانے کی وجہ سے جنت سے نکالا گیا، تو نکلتے وقت یہ کہا تھا کہ جس شخصیت کی وجہ سے مجھے یہاں سے نکالا جا رہا ہے اس کی اولاد کو میں یہاں رہنے نہیں دوں گا۔ اس نے کہا تھا اللہ سے وَلَأُضِلَّنَّهُمْ وَلَأُمَنِّيَنَّهُمْ وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُبَتِّكُنَّ آذَانَ الْأَنْعَامِ وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ۔ اس نے کہا تھا اللہ سے کہ میں ان کو گمراہ کرتا رہوں گا، اور اگر میں جہنم میں جا رہا ہوں، اللہ نے میرے لیے کہا ہے لعنہ اللہ، اللہ کی لعنت ہے، تو میں اولاد آدم کو بھی ایسا بناؤں گا کہ وہ بھی جہنم میں جائیں گے میرے ساتھ۔ تو اللہ نے فرمایا کہ شیطان تمہارا ازلی دشمن ہے، ہمیشہ سے دشمن ہے، اور اس کی دشمنی ظاہر ہو چکی ہے، لہذا اب کسی کو یہ احتمال نہ رہے کہ شیطان کسی خیر خواہانہ چیز کا مشورہ دے گا، بلکہ اللہ نے فرمایا کہ وہ ازلی دشمن ہے، ازلی دشمن رہے گا۔ اس کا ایجنڈا یہ ہے کہ وَلَأُضِلَّنَّهُمْ، کہ میں شیطان کہتا ہے اللہ سے میں ان کو ضرور حق بات سے گمراہ کروں گا۔ کس طرح؟ کہ ان کے دلوں میں وسوسے ڈالوں گا، ان کو حق بات سے پھیروں گا، اور جو وسوسوں میں پڑ جائے گا وہ میرا تابع ہو جائے گا۔ دوسری بات شیطان نے اللہ سے یہ کہی کہ وَلَأُمَنِّيَنَّهُمْ، میں اولاد آدم کو آرزوؤں میں الجھا دوں گا، ان کی تمنائیں بڑھا دوں گا، وہ آرزوئیں کرنے لگیں گے کہ میری یہ آرزو ہو جائے، میری یہ آرزو مکمل ہو جائے۔ اور جو آدمی بھی اپنی آرزوؤں کو بڑھائے گا تو وہ حق کی اور حلال کی اور حرام کی فکر نہ کرے گا، بلکہ بس خواہش یہ ہوگی کہ میری آرزوئیں بڑھ جائیں، لہذا آرزوؤں میں اور تمناؤں کو پورا کرنے کے چکر میں وہ اپنی دنیا بھی برباد کرے گا اور اپنی آخرت بھی برباد کرے گا۔ شیطان کے کاموں میں سے ایک کام ہے کہ وہ اولاد آدم کی تمنا کو بڑھا دے گا، آرزو کو بڑھائے گا، یہ اللہ سے وعدہ کر کے آیا ہے۔ تیسری بات یہ کہی شیطان نے کہ وَلَآمُرَنَّهُمْ، میں ضرور ضرور ان کو الٹی سیدھی باتیں سکھلاؤں گا۔ کیا؟ مشرکین مکہ کا ایک عرب کا یہ دستور تھا کہ جب اونٹنی 5 بچہ جن لیتی تو 5واں بچہ اگر نر ہوتا تو پھر اس کے کان چیر کر اس کو بتوں کے نام پر چھوڑ دیتے کہ نہ تو اب اس کا دودھ پئیں گے، نہ اس پر سوار ہوں گے، نہ اس جانور کے اون کو استعمال کریں گے، اور یہ سمجھتے کہ یہ تمام کام بتوں کے قرب کا ذریعہ ہے۔ جس طرح یہاں بھی گایوں کو غیر اللہ کے نام پر چھوڑ دیا جاتا ہے کہ نہ تو اب اس کے دودھ کا استعمال کریں گے نہ کچھ کریں گے۔ اللہ نے فرمایا کہ شیطان نے یہ سکھلایا ہے کہ جانوروں کو غیر اللہ کے نام پر چھوڑ دینا یہ عبادت ہے۔ اللہ نے فرمایا یہ کوئی تقرب کا ذریعہ نہیں ہے۔ چوتھی بات یہ فرمائی اللہ نے کہ شیطان نے یہ وعدہ کیا ہے کہ وَلَآمُرَنَّهُمْ، میں ان کو ضرور تعلیم دوں گا۔ کس بات کی؟ کہ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ، کہ وہ اللہ کی بنائی ہوئی صورت کو بگاڑا کریں گے۔ اللہ نے جیسا بنایا ہے انسان کو، اللہ کی رضا میں راضی رہنا چاہیے کہ میرے لیے سب سے بہتر صورت اللہ کی نگاہ میں جو ہے وہ یہی ہے، اس میں رد و بدل اللہ کو ذرا پسند نہیں ہے۔ تغییر خلق اللہ کی تفسیر علماء نے آج کے زمانے میں اس کے دائرے کو وسیع فرمایا اور کہا کہ
اللہ کی خلق میں اللہ نے جیسا بنایا ہے اس میں تبدیلی اللہ کو ذرا برداشت نہیں ہے، اور اس کی مثالیں دیں کہ اگر کوئی کسی کو اللہ نے مرد بنایا ہے اور وہ خصی ہو کر عورتوں کی طرح رہے، خواجہ سرا بن کر رہے، تو یہ اللہ کو ذرا بالکل پسند نہیں ہے، اور یہ تمام کے تمام شیطانی حکموں کی اتباع ہے۔ اسی طرح سے اللہ کی خلق میں تغییر بدلاؤ کی ایک شکل یہ ہے کہ اللہ نے صاف ستھرا جسم بنایا، گورا چٹا جسم بنایا، اس کے اندر آپ گدوا کر اس کے اندر آپ نیلے رنگ کا یا کسی اور کلر کا آپ اس کے اندر ٹیٹوز بنوائیں، یا اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے بہترین چہرہ دیا اور اس کے اندر آپ کچھ رد و بدل کروائیں، وہ تمام کے تمام شریعت مطہرہ کے اندر حرام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جیسا بدن دیا، جیسی شکل دی، اس کے اندر کسی طرح کی تبدیلی اللہ تعالیٰ کو برداشت نہیں ہے۔ یہاں ایک بات سمجھ لینی چاہیے کہ شریعت مطہرہ میں وہی تبدیلی ناپسند ہے جو باعث فساد ہو، یعنی مثال کے طور پر اللہ نے مرد بنایا تو مردوں کی طرح بردبار رہنا چاہیے، چال ڈھال مردوں کی طرح ہو، اپنے مرد ہونے کے اندر کسی طرح کے دور کا شائبہ بھی عورتوں والا نہ ہو۔ اللہ نے اگر عورت بنایا ہے تو عورتوں کی طرح رہنا چاہیے، وہی لباس پہنے جو عورتوں کا لباس ہے، عورت مردوں والا لباس یا مرد عورتوں والا طور طریقہ اختیار نہ کریں۔ ہاں البتہ اگر کوئی چیز باعث اصلاح ہو اور وہ تبدیلی کی کوئی شکل ہو رہی ہو تو اس کو اپنایا جائے گا۔ مثال کے طور پر مردوں کے لیے پسندیدہ ہے کہ بچہ جب پیدا ہو تو شریعت کا حکم ہے کہ ختنہ کیا جائے، تو یہ ختنہ کرنا بھی سنت ہے۔ اب یہ جسم کے اندر جو تبدیلی ہو رہی ہے وہ شریعت مطہرہ میں پسندیدہ ہے۔ اسی طرح شریعت کا حکم یہ ہے کہ منہ زیر ناف یعنی ناف کے نیچے کے بال صاف کیے جائیں، شریعت کا حکم ہے کہ بغل کے بال صاف کیے جائیں، شریعت کا حکم ہے کہ ایک مشت کے آگے داڑھی کو برابر کیا جائے، اس کو صحیح رکھا جائے، شریعت کا حکم ہے کہ بال سر کے مناسب انداز میں رکھے جائیں، تو یہ تمام چیزیں باعث اصلاح ہیں، شریعت مطہرہ میں اس کا ثبوت ملتا ہے، تو یہ تو گناہ نہیں ہے۔ البتہ اگر کوئی باعث فساد چیز ہے، مثال کے طور پر خواجہ سرا بننا، یا بچوں کے سروں پر کسی کے نام کی چوٹی رکھنا، یا لڑکوں کے چہروں کے اندر گدوانا، یا کان کے اندر لڑکوں کے چھید کروانا، یا ناک کے اندر سوراخ کروانا لڑکوں کے لیے، یہ تمام کے تمام اللہ کی پیدائش میں یا اللہ نے جو بنایا ہے، جس طرح سے بنایا ہے اس کے اندر تغییر ہے۔ یہ شیطان نے اللہ سے وعدہ کیا تھا کہ اے اللہ میں انسان کو ضرور یہ تعلیم دوں گا کہ جس سے وہ اللہ کی بنائی ہوئی صورت کو بگاڑا کریں گے۔ یہ آج جگ ظاہر ہے کہ لوگ اپنی طرح طرح سے شکل کو بگاڑتے ہیں۔ یقین جانیں جو صورت اللہ نے دی ہے دنیا کی کوئی طاقت اس سے بہتر شکل بنا نہیں سکتی، لہذا اللہ کی رضا میں راضی رہنا چاہیے اور ہمیشہ شکر ادا کرنا چاہیے کہ جو میرے حق میں سب سے بہترین میرا جسم تھا اللہ نے مجھے دیا ہے، اس میں کسی طرح کی رد و بدل کے ناک کو میں اپنی باریک کروا لوں، ہونٹ کو ایسا کروا لوں، گال کو ایسا کروا لوں، یہ تمام کا تمام شیطانی تعلیمات ہیں، ان سے بہت بچنے کی ضرورت ہے۔
بہرحال اللہ نے فرمایا کہ جو ان تعلیمات پر، شیطان کی ان تعلیمات پر عمل کرے گا وہ شیطان کی خباثت اور شرارت کا حصے دار بنے گا، اور جس طرح شیطان کا ٹھکانہ جہنم ہے، اس کی تعلیمات پر عمل کرنے والوں کا بھی ٹھکانہ جہنم ہی ہوگا۔ یہ مضمون اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں بیان فرمایا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں إِن يَدْعُونَ مِن دُونِهِ إِلَّا إِنَاثًا وَإِن يَدْعُونَ إِلَّا شَيْطَانًا مَرِيدًا لَعَنَهُ اللَّهُ وَقَالَ لَأَتَّخِذَنَّ مِنْ عِبَادِكَ نَصِيبًا مَفْرُوضًا۔ اللہ کو چھوڑ کر جن سے یہ دعائیں مانگ رہے ہیں، یعنی غیر اللہ سے اپنی حاجتوں کو پوری کرانے کے لیے اپیل کر رہے ہیں مشرک، وہ صرف چند زنانیاں ہیں، یعنی ایسے بت ہیں جن کا نام عورتوں کے نام پر رکھ رکھے ہیں۔ یہ کفار مکہ کا اللہ نے ایک طریقہ ذکر فرمایا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں جس کو یہ پکار رہے ہیں وہ اس سرکش شیطان کے سوا کوئی نہیں ہے جس شیطان پر اللہ نے پھٹکار ڈال رکھی ہے، اور اس نے یعنی شیطان نے اللہ سے یہ کہہ رکھا ہے لَأَتَّخِذَنَّ مِنْ عِبَادِكَ، کہ میں تیرے بندوں سے ایک طے شدہ حصہ لے کر رہوں گا۔ یعنی شیطان نے اللہ سے یہ کہہ رکھا ہے کہ میں بہت سے بندوں کو گمراہ کر کے انہیں اپنا بنا لوں گا۔ میں آدمی کی وجہ سے جنت سے نکالا گیا ہوں اور جہنم کا حصے دار بنوں گا، تو میں آدمی کو بھی جنت میں نہیں رہنے دوں گا۔ ان میں سے اکثر لوگوں کو یا بہت سے لوگوں کو اپنی مرضی کے مطابق کام کرواؤں گا۔ میری مرضی کے مطابق کام کیا ہے؟ شیطان نے کہا اللہ سے کہ وَلَأُضِلَّنَّهُمْ وَلَأُمَنِّيَنَّهُمْ وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُبَتِّكُنَّ آذَانَ الْأَنْعَامِ وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ، میں انہیں راہ راست سے بھٹکا کر رہوں گا، ضرور بھی ضرور میں ایسا کروں گا۔ اور شیطان نے کہا کہ میں انسانوں کو خوب آرزوئیں دلاؤں گا، ان کی تمنائیں بڑھا دوں گا۔ ایک تمنا پوری ہوگی دوسری تمنا میں الجھا دوں گا، دوسری پوری ہوگی تیسری تمنا میں الجھا دوں گا، یعنی تمناؤں میں الجھ کر وہ اللہ کا نافرمان بن جائے گا۔ اور شیطان نے کہا اللہ سے کہ انہیں حکم دوں گا کہ وہ چوپایوں کے جانوروں کے کان چیر ڈالیں گے، اور انہیں حکم دوں گا کہ وہ اللہ کی تخلیق میں، یعنی اللہ نے جو جسم دیا ہے اس میں تبدیلی پیدا کریں گے۔ پھر اس کے بعد اللہ نے اصول بیان فرمایا، جو شخص اللہ کے بجائے شیطان کو دوست بنائے گا اس نے کھلے کھلے خسارے کا، گھاٹے کا سودا کیا ہے۔ یعدہم ویمنیہم وما یعدہم الشیطان الا غرورا، وہ تو ان سے وعدہ کرتا اور انہیں آرزوؤں میں مبتلا کرتا ہے، حقیقت یہ ہے کہ شیطان ان سے جو بھی وعدہ کرتا ہے وہ وعدہ دھوکے کے سوا کچھ نہیں ہے۔ یعنی اگر یہ سمجھے انسان کہ میری اپنی تبدیلی سے شکل اچھی ہو جائے گی، تو اللہ فرماتے ہیں کہ صرف دھوکہ ہے، دھوکے کے سوا کچھ بھی نہیں۔ اولئک مأواہم جہنم ولا یجدون عنہا محیصا، ان سب کا یعنی شیطان کا اور شیطان کی پیروی کرنے والوں کا سب کا ٹھکانہ جہنم ہے، اور ان کو اس سے بچنے کے لیے
یعنی جہنم سے بچنے کے لیے کوئی راہ فرار بھی نہ ملے گی۔